السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسول الكريم. اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل محمد الذي قرنت البركته بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره وريا. برادران طریق، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن سلسلے میں آج ہم یہاں اللہ کی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا. حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے دین کی فہم عطا کرتا ہے، اور بے شک میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ مجھے دیتا ہے، اور اس امت پر یہ امت ہمیشہ سیدھی راہ پر رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم کو دین کی فہم عطا کر رہا ہے کہ دین کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بھلائی ہے. اور ہم نمازوں کے بعد ایک دعا کرتے ہیں، بڑی مشہور و معروف دعا ہے، اور یہ قرآن میں ہے، قرآن کی دعا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے میرے رب، مجھے دنیا میں حسنات عطا کر، حسنات سے مراد بھلائیاں عطا کر، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور جہنم کی آگ سے بچا لے. ہم یہ دعا کرتے ہیں. اس دعا میں ہمارا مقصد کیا ہے دعا کرنے کا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، دنیا میں بھلائی عطا کر. دنیا میں بھلائی سے مراد کیا ہے؟ ہم دعا مانگ رہے مگر سمجھ رہے نہیں کیا مانگ رہے. ہم دعا تو مانگ رہے مگر سمجھ رہے نہیں کہ جیسے کیا مانگ رہے. دنیا میں بھلائی عطا کر. ہم بھلائی کس کو سمجھ رہے؟ اچھا گھر ہونا، بڑا گھر ہونا رہنے کے واسطے، سواری کے لیے جو اچھا جو ہے سواری کا انتظام ہونا، سفر کے لیے بہترین گاڑی ہونا، اور پیسے ہونا، اچھی بیوی بچے ہونا، بینک بیلنس ہونا، تکلیف کچھ بھی نہیں رہنا دنیا میں. تو یہ بھلائی سمجھ رہے. اور آخرت کی بھلائی جنت ہونا، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہونا، اور جہنم کے عذاب سے بچنا. تو بھلائی یہ سمجھ رہے. اگر یہ بھلائی ہے دنیا میں تو یہ بھلائی تو جو کافروں پہ زیادہ ہے، مسلمانوں پہ نہیں ہے. دیکھ لو کافروں کے پاس جتنے جو ہے گھر والے، جتنا ان کی دولت والے ہیں، جتنے ان کے پاس جو ہے عیش و عشرت سے رہتے، مسلمان نہیں ہے. پھر بھلائی کیا ہے؟ ہم سمجھ رہے نہیں، ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ہم اللہ تعالیٰ بھلائی بول رہا مگر ہم نہیں سمجھ کے جیسا مانگ رہے وہ چیز کہ بھلائی آخر ہے کیا. ہم اچھا گھر، اچھا جیسے بینک بیلنس، اچھا بیوی بچے، اچھی جیسے آرام دہ گاڑی سفر کے لیے، اس کو جیسے ہم بھلائی سمجھ رہے. دنیا میں عزت، دنیا میں لوگ جیسے عزت سے ملنا، جھک کے ملنا، اس کو ہم بھلائی سمجھ رہے. مگر اللہ کے پاس بھلائی یہ نہیں ہے. بھلائی تو اللہ کے پاس کچھ اور ہے. جیسا ابھی ہم حدیث میں سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے
تو اسے دین کی فہم عطا کرتا ہے. یعنی اللہ کے پاس بھلائی کیا ہے؟ دین کی فہم. اگر دین کی فہم اگر ہم حاصل کر رہے ہیں تو ہم اللہ کی بھلائی میں ہیں. یعنی ہم اس دعا کے مستحق ہو گئے, ہم دعا کے جیسے قابل ہو گئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ کے ہم اس کے مصداق بننے کی طرف جا رہے ہیں. اگر ہمارے کو دین کی فہم مل رہی تو, اگر دین کی فہم نہیں مل رہی تو ہم یہ دعا مانگ کے کچھ فائدہ نہیں ہے. سمجھ رہے نہیں, کام کر رہے. اب ایک شخص کچھ کاروبار, اس کو کرانے کی دکان ڈالنا ہے, مگر اس کو یہ نہیں معلوم مسور کی دال کس کو بولتے نہیں معلوم, چنے کی دال کس کو بولتے نہیں معلوم, تور کی دال کس کو بولتے نہیں معلوم. نہیں معلوم, اس کو فہم نہیں ہے, اس کی دالوں کی فہم نہیں ہے. وہ کاروبار اگر کر رہا تو کیا بولتے ہیں؟ ارے اولا کیا پہلے معلوم تھا, اگر جا کے اس کی دکان پہ جیسے مسور کی دال دی بول کے بولے تو نے چنے کی دال نکال کے دے رہا تو کیا بولتے ہیں؟ ارے بھائی کیا کر رہے ہیں؟ میں مسور کی دال بولا, یہ چنے کی دال ہے, نہیں معلوم کیا؟ نہیں معلوم ہے تو 4 بار کے یوز کر رہے ہیں. بولتے نہیں بولتے. گاڑی چلانے نہیں آتا, بیٹھ گئے, بیٹھ کے ڈھکا رہے. ارے کیا کر رہا ہے بھائی؟ گاڑی چلا رہا. ارے اسٹارٹ کر بھائی, گیئر میں ڈال, کلچ چھوڑ, ایکسیلیٹر دے, گاڑی آگے جاتی. نہیں گاڑی چلا رہا. نہیں معلوم ہے تو کام کر رہے. تو ہم نہیں معلوم ہے تو مگر ربنا, ہر نماز کے بعد یہ سب دعا مانگتے ہیں. 99% دعا مانگتے ہیں. اگر جماعت کے ساتھ پڑھے تو امام صاحب بھی مانگتے, اگر ہم تنہا بھی پڑھے تو جیسے یہ دعا مانگتے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں, ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے دنیا میں ہمارے کو جیسے اچھا رہنا, ہم دنیا میں سکون سے رہنا, بیماری نہیں ہونا, اچھے گھر میں رہنا, اچھا جیسے بھی بچے, اچھا جیسے پڑھنا لکھنا, بینک بیلنس رہنا, کسی قسم کی تکلیف نہ رہنا ہمارے کو, یہ بھلائی سمجھ رہے ہیں. مگر اللہ کے پاس جو ہے بھلائی دین ہے, دین کی فہم ہے, وہ ہم نہیں سمجھنا چاہ رہے. ہم اللہ کی بھلائی میں آنا ہی نہیں چاہ رہے. دین کی فہم جو حاصل کر رہا, دین کی فہم جو لے رہا, انہیں اللہ کی بھلائی میں ہے. اور جو اللہ کی بھلائی میں ایک وقت آ گیا, آخرت میں بھی جیسے اللہ کے ساتھ رہیں گا. جب دنیا میں انہیں اپنے اللہ کی بھلائی میں تھا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں چھوڑ جائے گا. ارے دنیا میں اس کی بھلائی, اس کی جیسے اس کی بھلائی چاہ رہا تھا, اس کی جیسے دین کی فہم دے رہا تھا. اگر ہم پوری دین کی فہم اگر ہم نہیں بھی ملی اور اگر ہمارا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ہم کو بخش دے گا کہ یہ بندہ تو دین کی فہم جیسے لے رہا تھا, میری بھلائی میں آ رہا تھا, مگر اس کا وقت تھا, میں لکھ دیا تھا, مر گیا, انتقال ہو گیا. اگر اس کو کچھ اور حیات رہتی تو یہ دین کی فہم حاصل کر لیتا, دین کی فہم حاصل کر لیتا. اس لیے اس کو بخش دو, اللہ کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے. ہم دین سے کافی دور چلے آئے. دین کچھ ہے, دین نام کی کوئی چیز ہے سمجھ رہے تھے ہم. دین کیا ہے بولے؟ اسلام. اسلام کیا ہے؟ نماز, کلمہ, نماز, روزہ, زکات ہے. کلمہ بھی نہیں کتنے باتوں پر, خالی نماز, روزہ, زکات, حج. دین کیا ہے؟ اسلام. اسلام کیا ہے؟ دین. ہمارے حضرت مثال, آپ کا گھر کہاں ہے؟ بڑھ کے جھاڑ کے سامنے. بڑھتا جھاڑ کہاں ہے؟ میرے گھر کے سامنے. دونوں کا ہے آمنے سامنے, پتا ملتا. دین کیا ہے؟ اسلام. اسلام کیا ہے؟ دین. سمجھ میں آیا؟ دین نہیں. تو دین کو سمجھنا, جو دین کو سمجھتا اس کی صحبت میں بیٹھنا, تو دین جیسے سمجھ میں آتا. یہ دین یہ نہیں ہوتا. اس سے پہلے بھی بات ہے, قرآن جو جامعہ میں 5 سال 8 سال 10 سال پڑھ کے جو نکلتے ہیں, انہوں کو وہ عالم دین نہیں ہے. لوگ ان کو عالم دین بولتے. دین کا جاننے والا, عالم کے میں نے جاننے والے کو بولتے. عالم جیسے جاننے والے کو بولتے, عالم دین بولتے. انہوں عالم دین نہیں ہے. انہوں دین کا علم الگ ہے
مکمل طور پہ الگ ہے. قرآن کے میں جیسے جو مسائل ہے اس کو جیسے انہوں سیکھتے کیسا جیسے قرآن سے مسائل کو حل کرنا. قرآن میں جو ایسے جو گرامر ہے اس کو وہ سمجھتے. احادیث کے ذریعے سے آپ کے جو مسائل ہے وراثت کے مسائل ہے یا نکاح کے طلاق کے مسائل ہے یا پھر جیسے آپ کی جیسے بیماری میں جیسے کی نماز پڑھنے کے مسائل ہے یا غسل کرنے کے مسائل ہے, میت کو جیسے دفنانے کے مسائل ہے, نماز کے مسائل ہے کہ زخم ہے تو جیسے وضو کیسا کرنا, یہ جو مسائل ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ آپ کو بتاتے. وہ قرآن اور حدیث کے عالم ہے, دین کے عالم نہیں ہے. مگر انہوں غلط نہیں ہے, انہوں بھی جیسے محافظ دین ہے, ان کو کچھ بولنا نہیں ہے. ایسا نہیں کہ جیسے انہوں ہم بڑے ہیں کہ نہیں. بڑے بڑے اللہ والے بھی جب کچھ مسئلہ تو پیش آتا شریعت کا ظاہر کا تو ان سے رجوع ہوتے, تو ان کو بھی ہم کچھ نہیں بولنا ارے تم کیا ہے ہوگے نہیں, انہوں اپنی جگہ ہے. ہاں انہوں وہ علم حاصل کرنے کے ساتھ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے, جو دین کا علم رکھتے ان کی صحبت میں بیٹھے تو سونے پہ سہاگا بولے ایسا ہو جاتا. میں بیٹھتے نہیں کئی کو شیطان چکر ڈال دیتا. میں قرآن تجوید کے ساتھ ایسا قرات کے ساتھ پڑھتا ہوں, اس میں جیسے یہ ایسا ہے, اس میں اس کی پوری جیسے گرامر سے میں واقف ہوں, اس کے مسائل سے میں واقف ہوں. کچھ بھی مسئلہ ہے تو قرآن سے یہ آیت میں جیسے یہ ہے, یہ آیت سے اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بول رہا, اسے میں بتاتا ہوں, حدیث سے بتاتا ہوں. یہ جاہل کے پاس جاؤں بھائی نہیں جاتے. مگر اللہ والے جو ہوتے ہیں, جو دیندار ہوتے ہیں, جو دین کا علم رکھتے ہیں, اگر ان کو کچھ شریعت کا مسئلہ ہے تو وہ لوگ جیسے جامعہ کے عالم کے پاس ہی جاتے ہیں, جا کے مسئلے کا حل کیا ہے بولو, اور وہ مسئلے کے حل پہ عمل کرتے. ایسا نہیں کہ جیسے میں دیندار ہوں, میرے پاس علم دین ہے, میں صحیح ہوں, بلکہ جیسے اس پہ عمل کرتے نہیں کرتے وہ کیا نہیں جاتے, ان سے رجوع ہوتے, ان سے جیسے مسئلے کا حل حاصل کرتے اور اس پہ عمل بھی کرتے. تو دین کا ہی مسئلہ ہے. یہ جو مسائل ہے قرآن پڑھنا, قرآن کی جو گرامر سمجھنا, یہ ہم سیکھ سکتے, کبھی بھی سیکھ سکتے. اگر علم دین اگر حاصل نہیں کریں تو پوچھیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گا, اور یہ بات کوئی بھی نہیں بتاتا. اسلام میں کتنے فرض ہے بولے پوچھے تو 5 فرض ہے بولے, کلمہ, نماز, روزہ, زکات, حج, 5 فرض ہے. جبکہ اسلام میں دین میں 6 چیزاں فرض ہے. یہ 5 اللہ کی طرف سے فرض ہے, 6 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرض ہے. اس کو تو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ و مسلمہ. علم کا حاصل کرنا, علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. مسلمان بولے, انسان نہیں بولے, خاص بات یہ ہے. اس کو سمجھنا, مسلمان پہ علم کے دین کا حاصل کرنا فرض ہے. اب یہ علم دین بولے تو اللہ کے رسول تو علم بول رہے, حدیث میں تو جیسے صرف علم ہے, ہم علم دین کہاں سے ڈالیے؟ یہ فہم ہے, سمجھنا پڑتا. علم کئی قسم کا ہے. آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو انجینئرنگ ایک علم ہے, ڈاکٹری کا ایک علم ہے. اب اگر اپنی باڈی کا اگر دیکھ لیے تو ایک MBBS کرے گا رہتا ہے, ایک جنرل فزیشین رہتا, جنرل رہتا ہوں, MD کرتا ہے, MBBS کے بعد ایک MD کرتا. MD کس میں کر رہی تو کہنا ہوتا پیڈیاٹرکس میں کر رہا ہوں, یعنی بچوں کے اس میں MD کروں, بچوں کے بارے میں اسپیشلسٹ ہو جا رہا ہوں بچوں کا. ایک MD کرتا ہے کس میں کر رہے ہیں, کارڈیالوجسٹ میں, دل کے اس میں جیسے MD کر رہا ہوں, دل کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا ہوں میں پورے.
ایک مجھ سے MD کریں کہ اس میں کڈنی، اس میں کڈنی کے بارے میں، ایک ہڈیوں کے اس میں، ایک دماغ کے اس میں، ایک آنکھوں میں، تو کتنا ہے؟ ایک تو MBBS کر دیا اور جیسے جنرل بخار آئے کھا کے انہیں جیسے اس میں چڑھ جاتا، جنرل جو بیماریاں رہتے اس کے جیسے علاج کر کے بھجا دیتا. دل میں تکلیف ہو رہی بولے تو جا کے جنرل فزیشین کو رہتا، دل میں تکلیف ہو رہی، وہ MD کے پاس جو کارڈیولوجسٹ کے پاس، اس کے پاس پورا دل کا علم ہے. تو دل کا علم الگ، پیٹ کا علم الگ، گردوں کا علم الگ، ہڈیوں کا علم الگ، دماغ کا علم الگ، کتنا علم نہیں. تو کون سا علم حاصل کرنا فرض کرے اللہ کے رسول؟ وہ نہیں معلوم ہوا. فی زمانہ ہم آج دیکھیں گے کئی جگہ پہ جیسے مدرسوں پہ، اسکولوں پہ یہ حدیث لکھی رہتی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تو وہ علم حاصل کرو بولے. اس میں کیا ہے؟ وہاں گئے تو اگر اسکول میں جا کے ہم اگر پڑھائی حاصل کریں، علم حاصل کریں، تو اس میں وہاں پہ کیا ملتا ہے؟ حساب کتاب، تاریخ، جغرافیہ، تھوڑی سی سائنس، اور زبان کے تعلق سے لٹریچر، انگلش زبان، اردو زبان، تیلگو زبان. انگلش میں بھی پوئم آ رہے تھے، تھوڑے جیسے کہانیاں رہتے، سیم اردو میں بھی اچھی طرح، تیلگو میں بھی اچھی طرح. کیا علم حاصل کرو گے؟ کسی زبان پہ عبور حاصل کرو گے. ہم سمجھ رہے نہیں، ہماری توجہ ادھر ہے ہی نہیں. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ والمسلمہ بولے تو علم کا حاصل کرنا مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے بولے تو دو جنے دو طریقے سے سوچ رہے، دو لوگ دو طریقے سے سوچ رہے. ایک کیا کر رہے ہیں؟ جامعہ میں جو ہے شریک کرا دے رہے ہیں، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کر لیا تو بس ہے بول کے، بس وہ جو ہے سو علم حاصل کر لیا وہ فرض ہے. یا بات یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے سو دنیا میں علم حاصل کرنا نہیں، اللہ کے رسول بولے علم حاصل کرو، یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے. فہم، علم آیا تو فہم آتی، علم آیا تو فہم آتی، علم اگر نہیں آیا تو فہم کہاں سے آتی؟ کسی چیز کے بارے میں ہم جانے تو اس کو سمجھ سکتے ہیں. فہم بولے تو سمجھنا، فہم بولے تو سمجھنا، کسی چیز کو سمجھنے کو فہم بولتے. اور جب تک علم نہیں آیا فہم نہیں آیا، تو سمجھ سکتے اس کو، جان لے سکتے. اور یہ جو علم ہے اللہ کے رسول جو فرض کرے، اس دور میں 3 علوم تھے، صرف 3 ہی علوم تھے. ایک تھا شاعری کا علم، اس دور میں بڑے بڑے شعراء ہوتے تھے، بڑے شاعر ہوتے تھے. اور ایک تھا علم نجوم، یعنی کاہنوں کا علم، جو ستاروں کو چال دیکھ کے اپنا علم بتاتے ہیں، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، ان کے ساتھ کیا ہوگا. یہ 2 علوم بہت مشہور تھے اس دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. اور تیسرا جو علم تھا وہ تھا علم دین، دین کا علم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجوم کا بھی جو ہے علم بولیں گے فرض، نہ جو ہے سو شاعری کو فرض کریں گے. بچا گیا دین کا علم. علم دین حاصل کرنا فرض ہے، اگر نہیں کرے تو قیامت کے دن پوچھے. اور علم دین حاصل کرے تو ہی آپ کو اللہ کا پتہ ملتا، مخلوق کا پتہ چلتا، خود کا پتہ چلتا، اللہ کے رسول کا پتہ چلتا. جب اللہ کا پتہ چلا، اللہ کے رسول کا پتہ چلا، خود کا پتہ چلا، مخلوق کا پتہ چلا، تو خبر میں جواب دے سکتے تو کامیاب ہوتے، نہیں تو کامیاب نہیں ہوتے. علم دین حاصل کرے تو ہم نماز ہماری صحیح کر سکتے، علم دین حاصل کرے تو ہم روزہ ہمارا صحیح رہ سکتے، علم دین حاصل کرے تو ہم ہماری زکات صحیح ادا کر سکتے، علم دین حاصل کرے تو ہم حج جیسا کرنے کا حق ہے ویسا حج ادا کر سکتے.
دین کا علم نہیں ہے تو نہ ہماری نماز صحیح ہوتی، نہ روزہ صحیح ہوتا، نہ زکات صحیح ہوتی، نہ حج صحیح ہوتا. جیسا پچھلی بار بھی جیسے بات آئی تھی کہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں، نماز میں ہم ہاتھ اٹھاتے اللہ اکبر بول کے ہاتھ بن رہے، سلام پڑھتے رہتے، امام صاحب جیسا قرات شروع کرتے، اپن جیسا اپنی طرف چلے، وہاں پہ جانا ہے، یہ کرنا ہے، ارے آج شام میں دعوت پہ جانا ہے، استاد نے دعوت دیا، امام صاحب اللہ اکبر بولتے رکوع میں چلے آتے، پھر وہیں چلے تھے پورا وہیں چلے تھے. نماز میں تو 1 منٹ بھی نہیں رہتے. کس کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہے، کس کی بارگاہ میں ٹھہرے ہوئے، کس کے گھر میں ہے، کچھ بھی احساس نہیں. بغیر دل کے، بغیر قلب کے نماز قبول ہی نہیں ہوتی. بلکہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لا صلاتی، نماز بغیر قلب، بغیر حاضر قلب کے، یعنی قلب جب تک حاضر نہیں ہے نماز میں، نماز قبول ہی نہیں ہوتی. ہمارا قلب کہاں ہے وہ بھی نہیں معلوم ہمارے. وہ جاننا قلب کیسا رہتا، کہاں رہتا، اس کا کام کیا ہے، وہی علم دین ہے. دین کا علم حاصل کرے تو ہمارا معلوم ہوتا کہ ہمارا قلب کہاں ہے، نماز ہماری کیسا جیسے صحیح ہوتی. ہم جا رہے ہیں، پڑھنا ہے نماز، پڑھ رہے ہیں، نہیں چھوڑ سکتے نماز کو، نماز چھوڑ ہی نہیں سکتے. جیسی بھی آ رہی پڑھنا ہی پڑھنا ہے. نہیں بھائی دین کا علم آنے کے بعد پڑھیں گے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے. نماز چھوڑ نہیں سکتے. نماز فرض ہے، جیسی بھی آ رہی پڑھنا. اب علم آ رہا تو جیسا جیسا علم آ رہا ویسے ویسے نماز کو اپنی بہتر کرتے جانا. ایسا نہیں کہ جیسی پہلے پڑھ رہے تھے ابھی بھی ویسی پڑھنا نہیں. مثال سمجھنے کے واسطے، پہلے جو بچے ہیں، چھوٹے بچے گوئیوں کا کھیل کھیلتے تھے، آج کل نہیں کھیل رہے، پہلے کھیلتے تھے. گوڑا گوڑی کا کھیل کھیلتے تھے. ہم بھی جب چھوٹے تھے جب دیکھے وہ کھیل، مطلب ہمارے بڑوں کو کھیلتے ہوئے، ہم تو نہیں کھیلے، ہمارے بڑوں کو کھیلتے ہوئے دیکھے. گوڑا گوڑی کا کھیل کیا کہتے، شادی کرتے، 2 جنے 4 6 8 دوستان سہیلیاں رہتے، 4 جنے ایک طرف ہو جاتے، 4 جنے ایک طرف ہو جاتے. ایک جنا گوڑا لاتے، ایک جنے گوڑی لاتے، دونوں کی شادی کرتے. شادی کر کے اس کے بعد بریانی پکیں گے. نہیں شادی ہوگی اس کو پکانا، بریانی پکیں گے. تو پرانے زمانے میں کانٹے کے جھاڑ رہتے تھے، اس کے پتے سے توڑ کے، وہ پہلے زمانے میں ہنڈیاں ونڈیاں رہتے تھے کہ مٹی کے، وہ ٹوٹے ہوئے کرے ہوئے جیسے وہ دیکھ کے ڈھونڈ کے وہ 3 کنکر لگا کے کر کے اس کے اوپر رکھ کے پکا کے بریانی پکا رہے تھے. لے کے آ گئی اما کو، باپ کو، باہر کو دیتے، ارے کیا ہے بریانی ہے، کئی کی ہم وہاں کھیلے ایسا بریانی پکائے گا. باہر کیا کر دیں، ایسا لے کر کھا لے، بہت اچھے، بہت اچھی بنائے، بہت اچھی بنائے، تعریف بھی کرتے، خوش. بڑے ہو گئے، ویسے بریانی پکائی تو کیا بولتے، قبول کرتے وہ بریانی کو. کوئی بھی بڑے ہو گئے، بڑوں کی بریانی پکاؤ بولتے. بچپنے میں مجھ کے بعد عربی پڑھنا سیکھنے گئے، ان کے بعد عربی قرآن پڑھنا سیکھ گئے، نماز کا طریقہ سیکھ گئے، روزے کا طریقہ سیکھ گئے. اب نماز پڑھنا ہے، بڑے ہو گئے تو بڑوں کی نماز پڑھنا ہے. صاحب نماز سکھا دی ہے کیسا پڑھنا، مگر حقیقت کی نماز نہیں بتائے. کئی کو اس کو نہیں معلوم ہوتا، بتائے تو نہیں سمجھ سکتا ہوں. اس کی فہم چھوٹی ہے، عقل چھوٹی ہے. جب عقل بڑی ہوگی تو بڑوں کے کی نماز پڑھنا. مثال سمجھنے کے راستے ایم ایل اے اکبر الدین اویسی صاحب ہیں،
بچے جو ملتے ہیں ان سے کیا حساب سے ملتے ہیں؟ ہم بڑے بھی وہی حساب سے ملتے ہیں؟ نہیں ملتے. پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو بچے جیسا جا رہے ہیں، ہم آج بھی ویسے جا رہے ہیں. پھر ہمارے میں بچے میں فرق کیا ہے؟ تو ہماری نماز اگر صحیح ہونا ہے تو دین کی فہم ہمارے کو حاصل کرنا ہوگا. دین اللہ کے پاس دین بہت بڑی چیز ہے. ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے پاس جو ہے تو دین کی اہمیت نہیں ہے. اللہ کے پاس اگر کوئی چیز کی اہمیت ہے تو دین ہی ہے. دین سے دین کے اللہ کے پاس اگر کچھ ہے تو وہ دین ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا بھائی نے بولو چلو میں بول رہا ہوں بولے تو کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. تم پر مردار یعنی بغیر شرعی ذبح کا مرنے والا جانور حرام کر دیا گیا ہے، اور بحیا و خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، وہ گلا گھٹ کر مرا ہوا جانور اور دھاردار والے آلی کے بغیر کسی چیز کی ضرب سے مرا ہوا اور اوپر سے گر کر مرا ہوا اور کسی جانور کے سنگ مارنے سے مرا ہوا اور وہ جانور جسے درندے نے پھاڑ کھایا ہو سوائے اس کے جس سے مرنے سے پہلے تم نے ذبح کر لیا. اور وہ جانور بھی حرام ہے جو باطل معبودوں کے تھانوں یعنی بتوں کے لیے مخصوص کی گئی قربان گاہوں پر ذبح کیا گیا ہے. اور یہ بھی حرام ہے کہ تم 500 یعنی پال کے تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کر لیا کرو. یہ سب کام گناہ ہے. آج کافر لوگ تمہارے دین کے غالب آ جانے کے بعد اپنے ناپاک ارادوں سے مایوس ہو گئے. سو اے مسلمانوں تم ان سے مت ڈرو اور مجھے سے ڈرا کرو. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. کیا بول اللہ تعالیٰ؟ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی. یعنی اللہ کی جو نعمت ہے وہ دین ہے. اپنی نعمت پوری کر دی. جو نعمت ہے وہ پوری کی پوری نعمت دے دی ہے میرے اللہ تعالیٰ. اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین یعنی مکمل نظام حیات کی حیثیت سے پسند کر دیا. پھر اگر کوئی شخص بھوک و پیاس کی شدت میں اضطراری یعنی انتہائی مجبوری کی حالت کو پہنچ جائے اس شرط کے ساتھ کہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو یعنی حرام چیز گناہ کی رغبت کے بعد نہ کھائے تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے. کیا بول رہا اس میں یہ آیت میں؟ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. اب دین مکمل ہے، نہ اس میں کمی ہو سکتی نہ زیادتی ہو سکتی. اور جو نعمت ہے اللہ کے پاس اگر کوئی چیز نعمت ہے تو وہ دین ہے. آنکھ کا ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. صحت اللہ کی نعمت ہے. بات کر رہے ہم اللہ کی نعمت ہے. سن رہے اللہ کی نعمت ہے. سکون سے گھر میں ہے اللہ کی نعمت ہے. اولاد دیا اللہ کی نعمت ہے. مگر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو کبھی بھی جیسے نعمت کے ذکر تعلق سے ذکر نہیں کرا. ٹھیک ہے، میں نعمت دیا تمہارے کو بولی. نعمت کے تعلق سے کیا ذکر کرنا؟ ہم نے آج تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. تو ہم دین کی اللہ کی نعمت کو حاصل نہیں کرنا چاہ رہے. دین کیا ہے ہم جاننا ہی نہیں چاہ رہے، سمجھنا نہیں چاہ رہے.
جو دین کی فہم جو ہے سو حاصل کرتا انہیں جو ہے سو کامیاب ہے. ہمارے پاس دین کی اہمیت نہیں ہے، لیکن اللہ کے پاس اگر کوئی چیز نعمت ہے تو وہ دین ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور جو نعمت تھی وہ تمام دے دی تمہارے کو، کچھ رکھ لیا نہیں. اب کچھ ہے ہی نہیں اللہ کے پاس نعمت تمہارے کو دینے کے واسطے. یہ آنکھ، یہ کائنات، یہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے پاس. اہمیت کی حیثیت ہی نہیں ہے. جیسے حدیث پاک میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے پاس دنیا کی حقیقت، دنیا کی حیثیت یا دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا تھا وہ کے بدلا تھا. تو دنیا کی کچھ اہمیت ہی نہیں ہے اللہ کے پاس. ہم جو دنیا کی جو رنگینیوں کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے کو یہ آنکھ جو اتنی بڑی نعمت ہے، اگر جس کے پاس آنکھ نہیں ہے اس کو پوچھ لو. ہم سن رہے ہیں، جو بہرا ہے اس کو پوچھو. ہم بات کر رہے ہیں، جو گونگا ہے اس کو پوچھو بات کرنے کی اہمیت کیا ہے، نعمت کیا ہے. ہم چل رہے پھر رہے ہیں، جو لنگڑا ہے اس کو پوچھو ٹانگ کی اہمیت کیا ہے. ہم اپنے دونوں ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں، جس کے ہاتھ نہیں ہے ان کو پوچھو ہاتھ کی اہمیت. مگر اللہ کے پاس اس کی اہمیت نہیں ہے، نعمت نہیں ہے. ہم شکر ادا کرتے اللہ میرا تیرا شکر ہے. ہم کسی جب جیسے رستے سے گزرتے اگر کسی دیکھتے جس کے ٹانگ نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، اندھے کو کسی کو دیکھتے تو اللہ کا شکر ادا، اللہ تیرا شکر ہے میرے کو اچھا رکھا ہو. مگر اللہ کے پاس وہ نعمت کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے پاس اگر کچھ نعمت ہے تو وہ دین ہے، اور آج ہم دین سے دور ہیں. جو دیندار ہے اس کی صحبت میں بیٹھنا اور دین کو حاصل کرنا سب کامیاب ہے، نہیں تو پھر بیکار ہے. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، کیونکہ ٹائم ہو رہا. اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو اس کو ہم آگے سمجھنے کی کوشش کریں گے. دین ہی اصل ہے. دین اگر نہیں سمجھے، دین کو اگر حاصل نہیں کرے، علم دین اگر حاصل نہیں کرے تو ہمارا دنیا میں آنا بیکار ہے. جو مقصد کے واسطے ہم دنیا میں آئے وہ مقصد ہم پورا نہیں کرنے والے کو شامل ہو جاتے. آخرت میں ہم بہت خسارہ اٹھانے والوں میں نہیں. تو دین کی فہم حاصل کرنا، اور دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. صحابہ نہیں ہے کامیاب، بتائے پوری دنیا کو. 23 سالہ زندگی میں اللہ کے رسول اپنی نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں کریں، اور 63 سال کی عمر میں آپ دنیا کے سے جو ہے سو پردہ فرمائے. 23 سال میں پورا قرآن نازل ہوا. 23 سال میں اللہ کے رسول صحابہ کرام کو ایسا تیار کرے کہ پورا قرآن پہ چلتے پھرتے پورا قرآن پہ عمل کرتے تھے، پورا دین پہ عمل کرتے تھے. اس وقت دین جو ہے سو پوری دنیا میں پھیلا. ہمارے دین کو چھوڑ دیے اس وقت دلیل و خوار ہوئے دنیا میں. پھر جیسے اللہ سے جیسے شکوا کہ اللہ تعالیٰ جیسے مسلمانوں کو ایسا نہیں کرا. دین کا علم اگر ہم حاصل کرتے، اگر ہم دیندار بنتے تو کیا صحابہ جیسا دنیا میں حکومت کریں. آج ہم بھی جیسے دنیا میں حکومت کرنے والے ہوتے تھے. یہ ہماری کوتاہی ہے، ہم جیسے اس پہ عمل نہیں کرتے. ہم سمجھ رہے ہیں دین کو، دین کی اہمیت ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو ہم اس کو جیسے آگے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دین کیا ہے. دین کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. سامعین کو بھی سمجھ قبول عطا فرما. ہر دعا کے عمل میں اخلاص عطا فرما. اس میں تیری رضا شامل حال فرما. ہمارے پیر کی علمی حفاظت سے عمل فرما. ان کی ہمارے بال میں ترقی عنایت فرما. ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما. ان کے درجات کو بلند فرما. انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عنایت فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.